اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا یا دوسرا انسان اس کی کمزوری بن چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں انسان ہر طرح سے دوسرے انسان کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان دن کو یہاں اسے یاد کرتا ہے، وہیں پہ رات کو بھی اسے نیند نہیں آتی، کیونکہ بے چینی اس حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے۔ محبت کی آگ میں خود تو انسان جلتا رہتا ہے، لیکن دوسرے انسان کو ذرا برابر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ اسر کا ایک خاص عمل میں بتاؤں گا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس انسان نے محبت کی انتہا دیکھنی ہے، دوسرے انسان میں طرف دیکھنی ہے، دوسرے انسان کو اپنی طرف کا 23 گنا جو ہے وہ بڑھا کے اسے لٹانا ہے، تو وہ سورہ کوثر کا یہ عمل کرے۔ سورہ کوثر کے عملیات زیادہ تر میری زندگی میں جو دیکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ دشمن کے لیے زیادہ کیے جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے بارے میں جو آج میں بتاؤں گا یہ محبت میں طرف پیدا کرنے کا خاص وظیفہ ہے، جسے خاص طریقے سے اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ ہر طرح سے دوسرے انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ بعض عملیات تصاویر پہ کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی کمنٹس آتے ہیں کہ دوسرے انسان کی تصویر ہی موجود نہیں ہوتی انسان کے پاس، تو ایسی صورت میں یہ عمل تصور میں کیا جاتا ہے، یعنی امیجنیشن میں کیا جاتا ہے۔ دوسرے انسان کا تصور لا کے، چہرہ اپنے سامنے لا کے، آنکھیں بند کر کے پھونک مار دی جاتی ہے، اور اس عمل کی ایک پھونک کئی عملیات سے زیادہ حاوی ہوتی ہے دوسرے انسان پہ مکمل۔ اگر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کا عمل ایک دفعہ ضرور دیکھنا ہے۔ اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، تسبیح کو پڑھ کے اپنی کلائی پہ باندھ لیا جاتا ہے۔ کلائی پہ جب انسان اس کو باندھتا ہے، اس کے بعد کچھ دیر آنکھیں بند کر کے یا ودود کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے جیسے دعا کی جائے ویسے دعا کی جاتی ہے، اور تصور میں دوسرے انسان کا چہرہ سامنے لایا جاتا ہے۔ ادھر دوسرے انسان کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، ادھر دوسرا انسان تڑپنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ تڑپ بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے جسے ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا۔ اسی عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس عمل کی تعداد بڑھا دی جائے تو دوسرا انسان بیمار بھی پڑ سکتا ہے، تو کنٹرول میں رہ کے ایک تعداد مقرر کے مطابق عمل اگر انسان کر لیتا ہے، سورہ کوثر پڑھتا ہے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے دوسرا انسان مل کے رہتا ہے۔ دعا کے دوران سورہ کوثر کس طرح پڑھی جاتی ہے، وظیفہ عمل کس طرح کیا جاتا ہے، مکمل طریقہ آگے میں بتاؤں گا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کا دکھ درد سمجھنے والا نہیں ہے تو وہ یہ عمل کرے، دوسرا انسان آپ کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے جب انسان یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اگر وہ انسان پیچھا بھی چھڑا رہا ہے، چاہے آپ کا شوہر ہے، بیوی ہے، پھر بھی یہ کام کرتا ہے، اور اگر محبوب ہے تو پھر بھی وہ آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں پہ پہلے آپ نے کوئی عملیات کیے ہوں، اس وظیفے کو ان عملیات کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بعض عملیات ہوتے ہیں کہ انہیں کسی اور عمل کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اس عمل کے ساتھ کوئی تعویذ ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ عملیات کی کئی گنا طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ عمل کر رہے ہیں اس کے ساتھ کریں گے، یا تعویذ یہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کریں گے، تو پھر ان کی بھی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دوسرا انسان بعض اوقات زیادہ عملیات کیے جائیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتا، یہ سوچ کے آپ نے کرنا ہے۔ باقی ناپاکی میں کوئی بہن اس عمل کو نہ کرے، کیونکہ جب ناپاکی میں عمل کیا جاتا ہے تو پھر فائدہ نہیں ملتا، قرآنی عمل ہے، تو اس لیے پاک ہو کے، باوضو ہو کے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے پھر آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ جتنا زیادہ یقین اللہ کی ذات پہ پختہ ہوتا ہے اتنا زیادہ انسان کو فائدہ ملتا ہے، اور قرآنی عملیات کی یہی خاصیت ہے کہ یہ انسان کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، یہ برکت پیدا کرتے ہیں۔ جہاں پہ نحوست ہو، ویسے ہی کسی نے جادو بھی کروایا ہو تو وہاں پہ جادو کے اثرات ختم کر دیتے ہیں۔ تو قرآنی عمل ہے سورہ کوثر کا خاص،
وظیفہ بتانے جا رہا ہوں تو اس کو جیسے طریقہ میں بتاؤں ایک دفعہ زندگی میں ضرور آزما لیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ کرنا اس طرح جیسے میں نے بتایا کہ یا ودود جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تسبیح پہ، تسبیح پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو آپ نے اپنی کلائی پہ لپیٹ لینا ہے، 100 دفعہ پڑھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اور آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہیں اس وقت جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں تسبیح کلائی پہ بندی ہونی چاہیے، اور آپ نے ایک پھونک مارنی ہے اس انسان کا تصور لا کے اپنے ہاتھوں پہ جس کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اور ہاتھوں پہ آپ نے یہی تصور رکھنا ہے کہ دوسرے انسان کے چہرے پہ، دل پہ آپ مار رہے ہیں۔ دوبارہ اسی طرح کیا جائے گا 3 بار، یہ عمل کرنا ہے آپ نے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 3 دن اس عمل کو کر لیتا ہے تو کسی صورت بھی دوسرا انسان اس عمل کی طاقت سے بچ نہیں پاتا، اس کے اثر سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ ناپاکی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کوئی بہن عمل نہ کرے، اور اول و آخر لازمی درود پاک پڑھیں، 11 دفعہ شروع میں پڑھیں، 11 دفعہ عمل کے آخر میں پڑھیں، اور بہتر ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ رکھ کے جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے اس طرف بیٹھ کے اگر پڑھا جائے تو اس عمل کا مزید زیادہ اثر ہوتا ہے۔ باقی چینل ضرور سبسکرائب کرنا، اپنے ویڈیو لائک کرنی ہے، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبانا ہے، اور وظیفہ بک چینل پہ بھی آپ لوگ ضرور جائیں، بڑے خاص تبیزات وظائف عملیات وہاں